بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ایحاء سی اقسام میں الایحاء الإيحاء اسم تعداد کے اعتبار سے، مفرد، معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، الإيحاء معرفہ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. اس میں سے یہ کون سی قسم سے ہے؟ معرفہ بالف لام، معرفہ بالف لام. ایحاء مذکر مؤنث ایحان یعنی مصدر ہے، اور مصدر یہ مذکر ہے یہ مؤنث؟ یعنی یہ مذکر و مؤنث میں برابر ہوتا ہے، لفظاً کیا ہے؟ یعنی لفظ مذکر ہے. مذکر ہے. یہ بتائیں کہ مورب ہے یا مبنی؟ یہ مورب مورب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مورب کی 2 قسمیں ہیں. کون کون ہیں؟ ایک اس میں متمکن اور دوسری ایک اس میں متمکن اور دوسری فعل مضارع شرط کے ساتھ. اس میں متمکن کی بھی شرط ہے؟ ہاں، اس میں متمکن وہ مبنی الاثر کے مشابہ نہ ہو، ترکیب واقعہ ہو مبنی سے کہ مشابہ نہ ہو. فعل مضارع فعل مضارع جمع نون تقید جمع منسکن نونوں سے خالی ہو. تو یہ آپ نے کہا کہ مورب ہے، جی. مورب ہے. تو اعراب کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کے اعتبار سے اسم کی 16 قسمیں ہیں. یہ کس قسم سے ہیں؟ یہ پہلی قسم میں سے ہے مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. صحیح. ذالک الایحاء، یہ ذالکہ کیا؟ ذالک اسم اشارہ، اسم. معرفہ نکرہ یہ معرفہ. تعداد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے مفرد. مذکر و مؤنث کے اعتبار سے یہ مذکر. مبنی یا مورب؟ ذالک مبنی. مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مبنی الاصل مشابہ مبنی الاصل. یہ اصل سے ہے یا مشابہ مبنی اصل؟ غیر مشابہ مبنی الاصل. یہ مشابہ مبنی الاصل سے. مشابہ مبنی اصل یعنی اس میں غیر متمکن، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 8 قسمیں ہیں. 8 قسموں میں سے یہ کس قسم ہے؟ یہ اسماء اشارات میں سے. اشارہ کی تعریف کیا؟ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جو کسی محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. وضع کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو ذالکہ ہے یہ اشارہ قریب ہے یا اشارہ بعید ہے؟ یہ ذالک اس میں اشارہ بعید ہے. اشارہ بعید ہے. اس میں کاف کیا ہے؟ یہ کاف زبر کا، یہ کیا ہے؟ یہ ذالک میں یہ کاف حرف خطاب ہے. کاف کیا ہے؟ حرف خطاب. اور لام اس میں کیا ہے؟ ذالکہ لام. یہ لام بعد کے لیے ہے. لام کے کتنے معنی پڑھے آپ نے؟ یعنی لام تخصیص پڑھا آپ نے، لام استحقاق پڑھا، لام استحقاق، لام تملیک، لام تخصیص، لام معاقبت. لام زائدہ بھی پڑھا، جی لام زائد. لام زائد. اور یہاں کیا ہے؟ لام زائد. یہاں لام کس کے معنی کے لیے؟ تخصیص تملیک.
ابھی بتایا نہیں آپ نے جی لام بعید کے معنی کے لیے لام بودت ہے بوردت ہمیں بوردت بودت ہے مگر نہ ذات اشارہ ہے نام بودت ہے اور کعب آپ کے خطاب کا ہے جی ٹھیک ہے جی کس کو خطاب ہے یعنی واحد ایک واحد شخص کو یعنی کاف کے ذریعے ایک جی کاف بتا رہا ہے کہ یہ ایک شخص کو خطاب ہے نبی علیہ السلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جی پاک ہے اب بتائیں جہاں اشارہ ہوتا ہے وہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں چار کے دو چار چیزیں ہوتی ہیں کون کون سی ایک اسم اشارہ ایک مشار الیہ ایک مشیر اس میں اشارہ بھی ہو گیا اس میں مشیر بھی ہو گیا مشیر بھی ہو گیا مشار الیہ بھی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ایک رہے کہ مشار بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے جی مشار وہ بھی ہاتھ وغیرہ جو کیا ہیں جن کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے جی اور یہ کہا اشارہ اس پہ دلالت کر رہا ہے نا جی ٹھیک ہو گیا اب یہ بتائیں یہاں ہے ای مثل ذالک الیحاء یعنی اللہ والد مرادی کذالک ای مثل ذالک الیحاء یہ جو مثل ہے یہ ذالک الاحیاء کے لیے کیا بن رہا ہے یعنی یہ مضاف بن رہا ہے ذالک الاحی اس کی ظاہری علامت کیا ہے اس کی ظاہری علامت یعنی یہ ہے کہ اس میں اشارہ یعنی نکرہ کے بعد اس میں اشارہ آ جائے وہ آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں ہاں یا اشارہ اس میں اشارہ سے پہلے یہ کوئی نکرہ جب وغیرہ الفلام کے سما آ جائے یہ آپس میں کیا بنتی ہیں مضاف الیہ بنتے ہیں مضاف ہے بنتے ہیں دوسرا اس کا سمجھنے کا طریقہ کیا ہے باطنی طور پر کیسے پتہ لے یہ مضاف ہے مانوی طور پر یعنی ان میں کا کی اور را ری رے میں سے کوئی نہ کوئی علامت ضرور ہوتی ہے اور سوال پہچانے کا طریقہ کیا ہے جی سوال یعنی پہلی جز کے ساتھ جی کس کا یا کس کی یا کس کے لگا کر سوال کریں تو پھر جب جزء دوم بولی جائے جی جواب درست ہو اب بولیں اس طرح مثل ذالک یعنی کس کی مثل اس کی مثل اور دوسری جز بولی جی تو جواب درست ہے جواب درست آیا اس کا مطلب ہے یہ مضاف الیہ پھر آپ نے پڑھا تھا اب یہاں مثل ذالک میں مثل معرفہ یا نکرہ ہے مثل اکیلا مثل نکرہ ہے اب اضافت ہو جائے تو معرفہ جی ہو جائے جی معرفہ ہو جائے آپ نے پڑھا کہ غیر یا کچھ ایسے الفاظ ہیں جب ان کی معرفہ کی طرف بھی ہو تو پھر بھی وہ نکرے ہی رہتی ہے ہاں کچھ الفاظ اس طرح کے جنہیں متوقل الافہام ادھر یہ ابہام کہتے ہیں اس کی مثل مثل اور کسی کی نہیں ہوتی یہ بس اسی کی ہوتی ہے اس کے لیے مثال ہے اور کسی کے لیے مثال نہیں تو یہ نکرہ رہے گا کہ یہ معرفہ یہ نکرے رہے کچھ الفاظ ہیں نا جس میں آپ نے غیرو پہ پڑھا ہے غیرو پہ مضاف ہوتا ہے تو معرفہ کی طرف بھی ہوگا تو نکارت رہے گی یہ نہیں ہے کہ نکارت تخصیص ہوگی لیکن یہ نہیں آپ کہیں گے کہ بس معرفہ ہو گیا اور اس کی ملک میں آ گیا ٹھیک ہے بس تخصیص ہو گئی ہے اس کی تعریف نہیں ہے اچھا ذالک الیحاء یہ جب کہا مثل ذالک الیحاء آپ نے کہا اشارہ اشارے کے یہ کہتے ہیں کہ اشارہ مبہم ہوتا ہے یہ کیوں کہتے ہیں اشارہ مبہم ذات کے لیے یعنی یہ جس پہ دلالت کرتا ہے وہ ذات مبہم ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی اکیلے اس میں اشارہ سے کوئی معنی سمجھ نہیں آتا جب تک اس کا مشار علیہ ساز ذکر نہ کر دیا جائے یعنی کہ یہ جس ذات پہ دلالت کرتا ہے وہ پوشیدہ اس کی وضاحت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ مشار علیہ کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ مشار علیہ اس کا مفسر اس کی وضاحت کرتا ہے تو یہ مشار علیہ کا محتاج ہے اس لیے اسے اسماء موصولہ کو مبہمات کہتے ہیں جی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان ذات پہ دلالت کرتے ہیں جو پوشیدہ ہیں تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ
یہ اس میں غیر متمکن ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ مبنی اصل کی مناسب ہیں. کس بات میں مناسب ہیں؟ کہ وہ جو مبنی اصل میں حروف ہیں یہ محتاج ہوتی ہیں دوسرے کلمے کے، تو یہ بھی محتاج ہے، تو یہ مناسبت پائی گئی. تو مناسبت تھوڑی بھی ہو تو اس کو کم مل جاتا ہے. یہاں تو مناسبت پائی جا رہی ہے، وہ بھی محتاج، یہ بھی محتاج. تو اس لیے انہیں مبنی اصل کی مشابہ کہتے ہیں اور اس میں غیر متمکن متمکن کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا الایحاء آپ نے کہا، یہ 6 اقسام میں کیا ہے؟ یہ ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے امزا وصل باب افعال، باب افعال. افعال. اور ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام میں یہ لفیف مفروق، لفیف مفروق وحی، جی وحی. تو لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں رفع علت ہو. وحی فعل، وحی فا واو فا کی جگہ ہے اور یا لام کلمے کی جگہ ہے، زیادہ مقرون نہیں ہے، مفروق ہے. ٹھیک ہے، لفیف مفروق. مفروق ہو گیا. یہ اسم کی آپ نے ابتداً 3 قسمیں پڑھی تھی، اشتقاق ہونے اور اشتقاق کے نہ ہونے کے اعتبار سے. وہ کون کون سی؟ یعنی 3 قسمیں. مصدر مشتق جامد، مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر جو کسی کام پر دلالت کرے اور اس سے افعال اسماء مشتق ہوں. مشتق ہوں، کسی کام پہ دلالت کرے اور اس سے کوئی خاص زبانہ سمجھ نہ آئے، خاص زبانہ کی سمجھ نہ آئے، اور اس سے افعال و اسماء نکال آئے. اس میں مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، مصدر سے نکالا، مصدر سے نکالا گیا ہو. مشتقات کتنے ہیں؟ مشتقات اسماء مشتقات 7 ہیں. یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، صفت مشبہ، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور صیغہ مبالغہ، اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ، صیغہ مبالغہ. مبالغہ تو اتنا 6 تک ہی جاتی ہیں، مبالغہ کی وجہ سے ہو جاتی ہے. مبالغہ کی کس کی مناسبت کی وجہ سے پھر آگے چلتا ہے. اچھا یہ مطلق مشتق کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے مطلق نہیں مقید کی بات کی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ نے مشتق کی بات نہیں کی، آپ نے اس میں مشتق کی بات کی. اس میں مشتق تو خاص ہو گیا، ٹھیک ہے. تو مشتق جب بولیں گے تو پھر مطلق مشتق ہوگا. تو مطلق مشتق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو مصدر سے بنایا گیا ہو اور اس کے آگے 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، مضارع اور امر. مطلق مشتق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس میں قید نہ لگائی، قید نہیں، تو کچھ مشتق وہ ہیں جو بلا واسطہ مشتق ہوئے اور کچھ وہ ہیں جو بالواسطہ مشتق ہوئے. مشتق کی 2 قسمیں، بالواسطہ مشتق، بلا واسطہ مشتق. بالواسطہ مشتق ضربہ فعل ماضی بالواسطہ مشتق نہیں ہے، بلا واسطہ، بلا واسطہ مشتق ہے. اور اس کے ذریعے یضرب ضارب، تو وہ کیا ہوگی؟ بالواسطہ مشتق. اب جو آپ بتا رہے تھے اس میں مشتق، یہ کون سا ہے؟ یہ بالواسطہ ہے، بالواسطہ مشتق ہے، مشتق ہے. جب آپ نے کہا مصدر کی بات کی تو اس سے جو ہے نا کہ آپ نے کہا تھا افعال و اسماء نکالے گی. تو جب افعال و اسماء نکالے گی تو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ ایک مطلق مشتق ہے، وہ افعال و اسماء ہے جو نکالے گی ہیں. اگر حال ہی کہیں کہ اس میں مشتق تو پھر مشتق کہاں جائے گا؟ وہ مشتق نہیں ہے، وہ مشتق ہے. ہم کہیں گے مشتق کی تو 2 قسمیں ہیں، فعل مشتق بھی ہے، اس میں مشتق بھی ہے.
فعل بھی نکالا گیا مصدر سے، اسم بھی نکالا گیا، تو پھر اس کو نام کیا دیں گے؟ مطلق مشتق. ایک چیز سے دوسری چیز کو نکالا گیا ہے، وہ مصدر ہے، وہ مشتق منہ ہے، اور یہ فعل مشتق ہے اور اسم بھی مشتق ہے، تو یہ دو اس کی ہوگی، وہ تو مقسم ہو گیا. تو مقسم زیادہ عام ہوتا ہے اور جو قسمیں ہوتی ہیں زیادہ خاص ہوتی ہیں، آپس میں مقابل ہوتی ہیں. تب مقسم تو ان کا مصدر ہے، تو مصدر کو وہ لکھ لیں اور اس کے دو فرد نیچے لے آئیں، اوپر کلی بنائے، نیچے اس کے افراد بنا لیں. وہ مصدر، نیچے فعل مشتق، نیچے اسم مشتق. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ مطلق مشتق ہے، تو مصدر کیا ہو گیا؟ مطلق ہی ہو گیا. اب اسی سے دو پیدا ہوئے ہیں، ایک ڈائریکٹ ہوا ہے، ایک انڈائریکٹ ہوا ہے، اس لیے کہتے ہیں مطلق مشتق نام رکھتے ہیں. جب یہ بولا جائے کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ مشتق ہوتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اسے مطلق مشتق. وہ مصدر سامنے ہے، وہ کون سا مقیدہ مصدر؟ مصدر میں تو دونوں ہی ہیں، مقید تو نیچے ہوئے، جب فعل کی قید لگی تو فعل مشتق ہو گیا، یہ مقید ہو گیا. جب اس میں مشتق ہوا تو یہ بھی یہ اتنا عام رہا، تو یہ تو قید میں ہو گیا فعل کی، اور ادھر بھی کس کی قید میں ہوا؟ اسم کی. تو یہ دونوں مقید نہ ہو گئے، تو مطلق کہاں رہے؟ تو مطلق کی بھی قسم ہے مطلق مقید، تو یہ مقید میں آ گیا اور وہ بلا قید ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ نے ایک ان کے سمجھنے کا ضابطہ پڑھا تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مصدر ہے، یہ اسم مشتق ہے، یہ جامد ہے. یعنی جو کسی محض وصف پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں مصدر، جو صرف ذات پر دلالت کرے اس کا نام اسم معنی رکھتی ہے، اسے وصف نہیں کہتے، کیونکہ وصف جب بولا جاتا ہے نحویوں کے اندر ادھر کہتے ہیں اسم فاعل، اسم مفعول، ذات مال وہ بولا جاتا ہے. اب ان کی زبان میں مصدر پہ وصف نہیں بولا جاتا، پھر صفت نہیں بولتے، بلکہ کہتے ہیں معنی کا نام ہے، اس لیے مصدر کو کہتے ہیں اسم معنی. یعنی جو کسی وصف پر دلالت کرے اسے اسم معنی کہتے ہیں. ہاں، وصف پر کسی معنی پر دلالت کرے، ایسے کرنا، پڑھنا، چلنا، اٹھنا، کھانا، پینا، یہ سارا. اور جو کسی محض ذات پر دلالت کرے اسے جامد اس کہتے کا ہیں. مطلب یہ دونوں بالکل کیا ہیں؟ مد اینٹی، کوئی دونوں میں کسی چیز میں بھی شرکت نہیں ہے، شراکت نہیں ہے، یعنی بالکل مخالف. سمجھتے نا؟ کہنا میرا بالکل ہی مخالف ہے، انہیں کوئی کسر ہی نہیں چھٹی، تھوڑا سا بھی نہیں ہے کوئی مجھ سے موافقت کی ہو. جیسے جامد نے مصدر سے کوئی موافقت نہیں کی، نہ اس نے کیا، وہ کہتا خالی معنی، یہ کہتا خالی ذات. ٹھیک ہے، تو وہ وصف ہے، وہ عارضی ہے، وہ یہ ذات کا نام ہے، اور ذات اور وصف میں مقابلہ پورا، نہ ذات وصف ہے نہ وصف ذات ہے. اور جو ذات مال وصف پر دلالت کرے اسے مشتق کہتے ہیں. ہاں، وہ ذات مبہم ہے اور کسی وصف کے ساتھ متصف ہوتی ہے. ضارب و مارنے کی صفت سے متصف ہے، عالم علم کی صفت سے متصف ہے، قاطع القدر کی صفت میں، جاہل جہالت کی صفت سے متصف ہے، اور عامل عمل کی صفت سے متصف ہے، اور صالح صلاحیت کی صفت سے متصف ہے، قاری قرات کی صفت سے متصف ہے، مفتی افتاء کی صفت سے متفق ہے، محقق تحقیق کی صفت سے متصف ہے، اسی طرح مجتہد اجتہاد کی صفت سے متصف ہے، اس طرح فقیہ فقاہت کی صفت سے متصف ہے. علی ھذا القیاس، تو بجھ جائے گی اس سے پیاس. واللہ تعالی عالم بالصواب.